بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مفید الطالبین کا دوسرا باب ہے فی الحکایات والنقلیات، سبق نمبر 19 میں خوش آمدید۔ آج کے سبق کے اندر ہم کنجوس کے شہد کا ایک واقعہ پڑھیں گے۔ عبارت دیکھ لیں۔ قیل ان بعض البخلاء استأذن ضیف وبین یدیہ خبزۃ وقدح فیہ عسل فرفع الخبز واراد ان يرفع العسل لكنه ظن ان ضیفہ لا يأكل العسل بلا خبز فقال ترى ان تأكل عسلا بلا خبز قال له نعم وجعل يلعق لعقة فقال له البخيل والله يا أخي إنه يحرك القلب فقال صدقت ولكن قلبك۔ کہا جاتا ہے کہ بخیلوں میں سے ایک شخص، اس کے پاس اجازت طلب کی ایک مہمان نے، اور اس کے پاس روٹی تھی اور پیالہ تھا جس میں شہد تھا۔ اس نے روٹی کو اٹھا لیا اور اس نے ارادہ کیا کہ وہ شہد کو بھی اٹھا لے، لیکن اس کا گمان یہ ہوا کہ اس کے مہمان شہد روٹی کے بغیر نہیں کھائے گا، تو اس نے مہمان سے کہا تمہارا کیا خیال ہے کہ تم شہد کھاؤ گے بغیر روٹی کے؟ مہمان نے کہا جی ہاں، اور وہ نگلنے لگا اس کو نگلنا۔ تو بخیل نے اس سے کہا اللہ کی قسم ہے میرے بھائی، یہ دل کو جلاتا ہے۔ تو مہمان نے کہا آپ نے سچ بولا، لیکن آپ کے دل کو۔ عبارت اور ترجمہ ہو چکا ہے، اب اس کے اندر تھوڑی سی تشریح دیکھ لیتے ہیں، پھر اس سے جو سبق حاصل ہوگا ہم اس کے بارے میں بات کریں گے، اور آخر میں اس کی ترکیب کریں گے۔ تو اس میں دیکھیں ایک لفظ ہے بخلا، یہ جمع ہے بخیل کی، کنجوس کو کہتے ہیں۔ استاذن یستاذن استیزان، اس کا مطلب ہوتا ہے اجازت طلب کرنا۔ ضیف کہتے ہیں مہمان کو، اور یہ جو ہے نا بین یدیہ، یہ جملہ حالیہ ہے۔ خبزہ روٹی کو کہتے ہیں، قدح پیالہ، اصل شہد، رفع یرفع اس کا مطلب اٹھانا، ارادہ یرید ارادتاً ارادہ کرنا، یہ ہو گیا ہے۔ ظن یظن گمان کرنا، اکل یاکل کھانا، ترا یہ فعل قلوب میں سے مطلب یہ گمان کرنا، خیال کرنا۔ اور یہ دیکھیں لائی کا یلعقو، اس کا مطلب ہوتا ہے نگلنا، لقمہ لقمہ کر کے اندر لے کر جانا، یہ بخیل آ گیا۔ احرق یحرق احراق، اس کا مطلب ہوتا ہے جلانا، قلب دل کو کہتے ہیں، صدقتا سچ بولنا، اور قلب یہ دل کو کہتے ہیں۔ تو بہرحال یہ کچھ الفاظ ہیں جن کے بارے میں لغوی صرفی تحقیق ضروری تھی، وہ ہو گئی ہے۔ اب یہاں پہ بات کر لیتے ہیں کہ اس کہانی سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے۔ تو دیکھیں جیسا کہ کہانی آپ کے سامنے ہے کہ ایک کنجوس شخص وہ اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور روٹی اور شہد اس کے پاس رکھا تھا اور اس کو کھا رہا تھا۔ اچانک اس کے پاس ایک دوست آ جاتا ہے، جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ دوست آ گیا ہے تو وہ روٹی تو فوراً اٹھا دیتا ہے، لیکن وہ شہد اپنے پاس رہنے دیتا ہے۔ اس کا گمان یہ ہوتا ہے کہ جو یہ مہمان ہے یہ شہد کو روٹی کے بغیر نہیں کھائے گا، تو اس کو ویسے مروتاً پوچھ لیتا ہے کہ آپ شہد کھائیں گے روٹی کے بغیر؟ تو وہ اس نے تو مروتاً پوچھا ہوتا ہے، اس کا کوئی دل نہیں ہوتا کہ اس کو باقاعدہ کھانے کی دعوت دیجیے، لیکن وہ مہمان جو ہے وہ اس کو اسی موقع کو غنیمت سمجھتے اور کہتے ہیں جی ہاں کیوں نہیں، ساتھ ہی وہ اس کو شہد کو سوکھا ہی وہ نگلنا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو کنجوس ہوتا ہے اس کنجوس کو تھوڑا غصہ آتا ہے، اور وہ کنجوس کو تکلیف ہوتی ہے کہ یہ تو میرا شہد کھا جائے گا۔ تو وہ کنجوس آگے سے کہتا ہے کہ میرے بھائی آپ ایسے اکیلا شہد نہ کھائیں، یہ جو شہد بندہ ویسے ہی اکیلا ہی نگل جائے تو یہ دل کو جلاتا ہے، یہ آپ کے سینے کے اندر جلن پیدا کرے گا۔ تو مہمان جو تھا وہ بڑا آگے ایک لطیف المزاج شخص تھا، بڑا اچھا حاضر جواب تھا، اس نے آگے سے جواب دیا ہاں جی دل تو جلاتا ہے، لیکن میرا دل نہیں جلاتا، یہ آپ کا دل جلائے گا۔ تو بہرحال یہ کہانی ہے، اس سے ہمیں سبق کیا ملتا ہے؟ تو دیکھیں اس سے ہمیں سبق ایک تو یہ ملتا ہے کہ ہمیں کنجوسی نہیں کرنی چاہیے، جو بھی شخص ہے وہ اپنے نصیب کا کھاتا ہے۔ اگر کوئی شخص آپ کے دسترخوان سے یا آپ کے کھانے سے اگر وہ کھانا کھا لیتا ہے تو یہ آپ کے لیے اخروی کامیابی اور فلاح کا سبب ہے، اس میں آپ کا دیکھا جائے تو نقصان نہیں ہے۔ اور دوسرا اس میں سبق یہ ملتا ہے کہ جو مہمان ہے، مہمان وہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتا ہے، تو مہمان کے ساتھ مہمان نوازی کا سلوک کرنا چاہیے، یہی ہمیں سنت بھی تعلیم دیتی ہے۔ تیسرا ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص آپ کو کھانے کی دعوت نہیں دے رہا ہے، یا اگر آپ کو کھلانا نہیں چاہتا ہے، تو آپ کوشش کریں کہ اس کے دسترخوان سے یا اس کے کھانے میں سے آپ خود نہ کھائیں، اس لیے کہ اگر اس کا دل راضی نہیں ہوگا آپ کو کھلانے کے لیے تو آپ کے لیے ایسا کھانا کھانا یہ جائز نہیں ہوگا۔ اور چوتھا سبق اس میں یہ ملتا ہے کہ اگر آپ کسی کو کوئی جواب دیتے ہیں تو آپ آگے سے یہ توقع رکھیں کہ آپ کو آپ کی بات کے جواب میں آپ سے بھی بھرپور جواب مل سکتا ہے، جیسا کہ اس نے ایک اپنی طرف سے ایک بات کہہ دی تھی کہ یہ جو شہد ہے سوکھا کھائیں گے تو آپ کا سینہ یا آپ کا دل جلائے گا، لیکن اس نے آگے دو ٹوک انداز میں اس کو بھی آگے سے جواب دے دیا ہے۔ تو بہرحال یہ کچھ اسباق ہیں جو ہمیں اس کہانی سے ملتے ہیں۔ اب چلتے ہیں اس کی ترکیب کی طرف۔ قیلا یہ فعل مجہول ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا نائب فاعل، فعل مجہول اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ بن جائے گا قول، اور یہ جو پورا جملہ ہے یہ بن جائے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ ان بعض البخلاء استاذن ضیف، یہ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، بعض البخلاء یہ بنے گا اس کا اسم، اور استاذن ضیف وبین یدیہ خبزۃ وقدح فیہ عسل، یہاں تک یہ بن جائے گا اس ان کی خبر۔ کس طریقے سے اس کو دیکھ لیں ذرا۔ استاذن یہ فعل ہے، ضیف یہ بنے گا ذوالحال،
یہ جو آگے والا جملہ ہے بین یدیہ خبزۃ و قدح فیہ عسل قدح فیہ عسل، یہ پورا کا پورا جملہ بنے گا ذوالحال کے لیے حال. ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا استاذنہ کا فاعل. خبزۃ یہ بنے گا معطوف علیہ، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے قدح فیہ عسل یہ بنے گا اس کا معطوف. معطوف علیہ سے معطوف مل کر یہ بنے گا مبتدا. کیسے بنے گا اس کو بھی دیکھ لیں ذرا. عسل یہ مبتدا ہے اور یہ جو فیہ ہے جار مجرور مل کر یہ موجود شبہ فعل کے متعلق ہوگا. موجود شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر اس کا نائب فاعل ہے، شبہ فعل اپنے نائب فاعل سے مل کر یہ قدح موصوف کی صفت بنے گا. تو قدح یہ موصوف ہے، موجود یہ اس کی صفت ہے. موصوف صفت مل کر یہ جو ہم نے اصل مبتدا بنایا تھا اس مبتدا کی خبر واقع ہوگا. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ معطوف علیہ جو بنا تھا اس معطوف علیہ کے لیے بن جائے گا معطوف. اب یہ معطوف علیہ اور معطوف مل گیا ہے، معطوف علیہ اور معطوف مل کر آپ اس کو بنائیں مبتدا، اور یہ جو بین یدیہ ہے یہ بین یدیہ اسی مبتدا کی خبر واقع ہوگا. یہ جو بین یدیہ بینہ مضاف یدیہ مضاف الیہ مضاف ہی ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر اس کو بھی آپ محذوف کے متعلق کریں. موجودن شبہ فعل اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا نائب فاعل، اور بین یدیہ اسی شبہ فعل کے لیے بنے گا مفعول. تو شبہ فعل اپنے نائب فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو ہم نے مبتدا بنایا ایسا اس مبتدا کی بنے گا خبر. مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر یہ جو ذوالحال تھا اس ذوالحال کے لیے حال واقع ہوگا. کیونکہ اگر آپ ترجمے میں غور کریں گے تو ترجمے میں ذوالحال حال والا ترجمہ مل رہا ہے. اب ذرا غور کیجئے گا ترجمے میں اجازت طلب کی اس سے ایک مہمان نے اس حال میں کہ اس کے پاس روٹی تھی اور پیالہ تھا جس کے اندر شہد تھا. تو یہ ذوالحال حال مل کر یہ بنے گا استاذنہ کا فاعل. استاذنہ فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا انہ کی خبر. انہ اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے دیکھیں فاتح عقیبیہ رفع یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. الخبزہ بنے گا اس کا مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر معطوف علیہ. واو حرف عطف ہے. ارادہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. اور ان مصدریہ یرفع یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے. العسل یہ بنے گا اس کے لیے مفعول. فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ ارادہ کے لیے بنے گا مفعول. تو ارادہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا. لکنہ حروف مشبہ بالفعل ہے، ہو ضمیر یہ بنے گا لکنہ کا اسم. ظنہ یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کا فاعل. انہ حروف مشبہ بالفعل. ضیف مضاف ہو ضمیر مضاف الیہ مضاف الیہ سے مل کر یہ بنے گا انہ کا اسم. اور یہ جو آگے والا جملہ ہے یہ بنے گا انہ کی خبر. کس طریقے سے لا یاکل یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا فاعل. العسل یہ بنے گا لا یاکل کا مفعول. باہر فجر ہے، لا زائدہ ہے. خبز مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی لا یاکل فعل کے متعلق ہوگا. تو لا یاکل فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو ہم نے پہلے انہ بنایا تھا حروف مشبہ بالفعل اس کی بنے گا خبر. انہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ جو ظنہ فعل تھا اس فعل کے لیے بنے گا مفعول. ظنہ فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر یہ جو لاکنہ حروف مشبہ بالفعل تھا اس کے لیے بنے گا خبر. لاکنہ حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہوگا. آگے چلیں. فاتح عقیبیہ کالا فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ لوٹ رہی ہے بخیل کی طرف. فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، یہ اس قول کا مقولہ یہاں سے لے کے یہاں تک اس قول کا مقولہ ہے. ترا یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے. اور یہ جو آگے والا جملہ ہے ان تاکل عسلا بلا خبز یہ اسی طرح کے لیے مفعول واقع ہوگا. کس طریقے سے دیکھیں ذرا. ان یہ مصدریہ ہے، تاکلا یہ فعل ہے، اس میں انت ضمیر فاعل ہے. عسلا یہ بنے گا تاکلا کے لیے مفعول. با حرف جر ہے، لام الف لا زائدہ ہے. خبز مجرور ہے، جار مجرور مل کر یہ اسی تاکلا فعل کے متعلق ہے. تاکلا فعل اپنے فاعل مفعول اور متعلق سے مل کر ان مصدر کی تعویل میں ہو کر یہ جو ترا فعل قلوب ہے اس کے لیے بنے گا مفعول. تو ترا فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا. آگے دیکھیں قال لہ نعم. قال یہ فعل ہے، اس کا جو فاعل ہے وہ ضیف ہے، اور لہو جار مجرور مل کر یہ اسی قال فعل کے متعلق ہے. قال فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول، اور یہ جو نام ہے یہ اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ. قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ. دیکھیں جو نام ہے اگر اس سے ماقبل جملہ مثبت ہو تو یہ اسی اس بات کو ذکر کرنے کے لیے آتا ہے. اگر اس سے ماقبل جملہ منفی ہو تو اسی نفی کو ذکر کرنے کے لیے یہ استعمال ہوتا ہے. آگے دیکھیں واو حرف عطف ہے. جعل یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل. یلعق یہ فعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل. اور یہ جو ہے نا آگے لاقتن، یہ اصل میں ایسے تھا لاقتن کائنتن بعد لاقتن. اس کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ نگلنا اور چاٹنا، یہ اس کا معنی ہوتا ہے. تو اس کا مطلب یہاں پر یہ ہے ترجمے میں کہ وہ اس کو یکے بعد دیگرے چاٹنے لگے، یعنی ایک مرتبہ اس نے نگلا ہے، پھر دوسری مرتبہ نگلا ہے، پھر تیسری مرتبہ نگلا ہے. ترکیب اس کی کیسے ہوگی؟ اب ترکیب یہاں سے کریں. بعد مضاف ہے، لاقتن مضاف الیہ، مضاف الیہ اس میں مل کر یہ کائنہ تن کے لیے بنے گا مفعول. کائنتن فعل، اس میں ہی ضمیر فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر
پھر یہ جو لاقتن موصوف تھا اس موصوف کی بن جائے گا صفت، موصوف اپنی صفت سے مل کر پھر یہ بن جائے گا یلعقو کا مفعول، یلعقو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ ہو کر پھر یہ جو جعل فعل تھا اس فعل کے لیے مفعول واقع ہوگا، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہوگا۔ آگے دیکھیں فا تاکیبیہ قال فعل لام حرف جر ہو ضمیر مجرور، جار مجرور مل کر اس قال فعل کے متعلق ہے، بخیل اسی قال کا فاعل ہے، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا قول، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے واللہ یا اخی انہ یحرک القلب، یہ اس بنے گا اس قول کے لیے مقولہ۔ اب اس قول کے مقولے میں بھی ایسے ہے کہ واللہ اس کو آپ نے بنانا ہے قسم، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے اس کو آپ نے بنانا ہے جواب قسم، اور یہ جو یا اخی ہے اس کو آپ نے بنانا ہے ندا، اور یہ جو آگے والا جملہ ہے اس کو آپ نے بنانا ہے جواب ندا۔ اب اس کو ہم یہاں سے شروع کرتے ہیں۔ ان حروف مشبہ بالفعل ہے، اس میں ہو ضمیر بنے گا اس کا اسم، یحرک یہ فعل ہے اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے، القلب یہ بنے گا اس کے لیے مفعول، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ ہو کر ان حروف مشبہ بالفعل کی خبر ہے، ان حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر یہ بنے گا جواب ندا۔ اب ندا اس کی کیا وہ یہ والا جملہ ہے، یا یہ قائم مقام ہے ادعو فعل کے، اس میں انا ضمیر اس کا فاعل ہے، اخی مضاف مضاف الیہ سے مل کر اس ادعو کے لیے مفعول ہے، فعل فاعل مفعول مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر یہ بنے گا ندا، اور یہ جملہ بن جائے گا اس کے لیے جواب ندا۔ ندا جواب ندا سے مل کر یہ جو واللہ قسم ہے اس قسم کے لیے بن جائے گا جواب قسم۔ اس کو بھی دیکھ لیں، واو حرف جر قسمیہ لفظ اللہ مجرور، جار مجرور مل کر یہ اقسم فعل کے متعلق ہے، اقسم فعل اس میں انا ضمیر فاعل، فعل فاعل متعلق مل کر جملہ ہو کر یہ بن جائے گا قسم، اور اس کا جواب قسم کیا ہے وہ یہ سارے کا سارا بن جائے گا اس کے لیے جواب قسم۔ تو قسم اپنے جواب قسم سے مل کر جملہ قسمیہ ہونے کے بعد یہ جو پیچھے ہم نے قال کو بنایا تھا قول، اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔ آگے چلے فقال صدقتا، قال یہ فا تاکیبیہ قال فعل اس میں ہوا ضمیر فاعل ہے جو کہ اس ضعف کی طرف لوٹ رہی ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر قول ہے، صدقتا فعل ہے اس میں تا ضمیر فاعل ہے، فعل فاعل مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر اس قول کے لیے بنے گا مقولہ، قول اپنے مقولہ سے مل کر جملہ قولیہ ہوگا، جملہ قولیہ ہونے کے بعد یہ بن جائے گا معطوف علیہ۔ آگے یہاں سے جملہ دیکھیں، واو حرف عطف ہے لیکن یہ حرف مشبہ بالفعل ہے، اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے اسم، اور یہ جو قلب کا ہے یہ مضاف مضاف الیہ سے مل کر مفعول ہے فعل محذوف کا، تو فعل یہاں پہ محذوف یہ ہے یحرکو، یحرکو فعل اس میں ہوا ضمیر بنے گا اس کے لیے فاعل، قلب کا مضاف مضاف الیہ سے مل کر یہ اسی یحرکو کا کے لیے بنے گا مفعول، یحرکو فعل اپنے فاعل اور مفعول سے مل کر جملہ فعلیہ خبریہ ہو کر پھر یہ جو لیکن حروف مشبہ بالفعل ہے اس کی خبر واقع ہوگا، لیکن حروف مشبہ بالفعل اپنے اسم و خبر سے مل کر پھر یہ بنے گا معطوف، اور معطوف علیہ معطوف سے مل کر جملہ عاطفہ ہوگا، جملہ عاطفہ ہونے کے بعد پھر یہ جو پہلے ہم نے قول بنایا تھا اس قول کے لیے بن جائے گا مقولہ۔